سلمان غنی صاحب، کیا یہ جو مطالبہ بلاول بار بار دہرا رہے ہیں، بار بار، اس مطالبے میں جناب زرداری صاحب کی تائید بھی حاصل ہے انہیں یا نہیں؟ دیکھیں جاوید صاحب، آپ کے اسی پروگرام میں چند روز پہلے یہی ایشو تھا جب یہ 16 تاریخ کا غالباً جلسہ تھا، تو میں نے اس وقت بھی یہ نکتہ اٹھایا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بات بہت اچھی کر رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 30 اکتوبر 2011 کو آپ اور میں مینار پاکستان پہ موجود تھے، جب وہاں پر بھی نوجوانوں کے رول کی بات ہوئی تھی۔ تو وہ پارٹی جب عملی انتخابات آئے تھے، انہوں نے کتنے نوجوانوں کو اکوموڈیٹ کیا تھا؟ الیکٹیبلز کو کیا تھا، جی کیا تھا نا۔ ساؤتھ پنجاب بات ہے کہ بلاول صاحب اس وقت ایشو پاکستان کا یہ نہیں ہے کہ یہ پرانی سیاست ہے یا نئے ہیں یا بزرگ ہیں، آج پاکستان کے اصل ایشوز کچھ اور ہیں، اور بلاول صاحب ان سے توجہ ہٹا رہے ہیں۔ بلاول صاحب یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ ایک میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ایک میسج ان کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہے کہ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، اور دوسری طرف وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں کیا اسٹیبلشمنٹ ان کا یہ میسج لے رہی ہے، اور کیا بلاول صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے مخالف وہ چل پائیں گے؟ چونکہ آصف زرداری صاحب تول کے بولتے ہیں، آپ نوٹ کریں۔ میں آپ کو یاد کراتا چلوں، انہوں نے ایک وضاحت بھی جاری کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، میں بتاتا ہوں نا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن پہ نہ صرف اعتماد کا اظہار کیا بلکہ وہ جو بلاول کی لیول پلینگ فیلڈ والی تھیری تھی اس کی بھی نفی کی۔ چند ہفتے پہلے جب یہ کہہ رہے تھے کہ 90 روز، اصل میں نا بات بن نہیں رہی، بھٹو صاحب کی بات بن گئی تھی نا کہ روٹی کپڑا اور مکان کی بات کر رہے تھے، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک جدوجہد کی تھی، مشکل وقت کاٹا تھا، جیلیں کاٹی تھی، لوگوں کو اپیل کرتی تھی۔ اب ان کی بات اس لیے نہیں بن رہی کہ 16 ماہ میں آپ نے حکومت کا حصہ بحیثیت جزء لیا ہے۔ اب آپ شہباز شریف کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ شہباز سپیڈ ہے، اور سندھ کے حوالے سے انہوں نے بڑے فیصلے کیے ہیں۔ دیکھیں یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ چاہ یہ یہی رہے ہیں کہ جناب ہمیں بتائیں ہمارے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، اور ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں۔ دیکھیں پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک بڑی پارٹی تھی، اور آج اگر بلاول صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جی نوجوانوں کو انہی گھروں کے اندر اتحاد ہوتا ہے جہاں پر بزرگ ہوتے ہیں، بزرگ ہونا جرم نہیں ہے، یہ شجرے سایہ دار ہوتے ہیں جن گھروں کے اندر سے۔ آپ نواز شریف صاحب کے بزرگ آپ نے کبھی دیکھے ہیں؟ شامی صاحب کو پوچھیں ذرا کہ یہ کبھی سر اٹھا کے نہیں تھے چلتے اپنے بزرگوں کے سامنے۔ بزرگ ہونا جرم نہیں ہوتا۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا بلاول صاحب بتائیں کہ یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی عمر کیا ہے اور مودی صاحب کی عمر کیا ہے، اور دنیا کی؟ بائیڈن تو اگلا انتخاب لڑنے کو بیچائے۔ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ بلاول صاحب کا نئی یا پرانی یا بوڑھی یا جوان قیادت نہیں ہے، کہنے کے لیے کیا ہے۔ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ بلاول صاحب یہ بتائیں کہ 16 ماہ کی حکومت تھی، آپ کے پاس سب کچھ موجود تھا، تو آپ نے ڈیلیور کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ نے ڈیلیور کیا ہوتا آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے نا۔ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جی آئین دیا ہے، بڑی اچھی بات ہے آپ نے آئین دیا، آپ یہ بتائیں کہ آپ جب برس اقتدار آئے، دیکھیں میں آپ کو مسئلہ سمجھا دوں کہ یہ جو عدم اعتماد ہوئی تھی نا، یہ اصل پروجیکٹ تھا آصف علی زرداری صاحب کا۔ اب شہباز شریف صاحب اس میں بن گئے پرائم منسٹر، اور لوڈ آ گیا شہباز شریف۔ یہ ان کا خیال ہے کہ ان کے ان بیانات کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بھی دباؤ میں آ جائے گی اور نون لیگ بھی آ جائے گی۔ مجھے یہ الٹ کام لگتا ہے کہ یہ اور چند دن یہ معاملہ چلا نا تو سندھ کے اندر بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ میں آپ کو پروفیسر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے، یہ وڈیرے کا مائنڈ سیٹ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو جا کے صرف کسی نے یہ اتنا بتانا ہے کہ پیپلز پارٹی کا معاملہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے تو بات ختم ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے زرداری صاحب کے بیانات کو ہی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ بلاول صاحب اچھی بات اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، گڈ کاپ بیڈ کاپ، اس کا مطلب ہے ملی بھگت۔ جی بالکل۔